بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب نسل انسانی اسی خاندان سے آگے بڑھے تو اگر ان دو کے درمیان عزت میں، محبت میں، عقیدت میں، خلوص میں، اعتماد میں، وفا میں، سچائی میں، مہر و محبت میں اگر تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی تو پھر اس کا جو نقصان اور اثر ہے وہ آنے والی نسلوں تک مسلسل ظاہر ہوتا رہے گا۔ اگر کسی شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اور پھر کیا اگر کوئی نسل بڑھے اور اولاد پیدا ہو اور پھر وہ اپنی اولاد کو سونے کے چمچ سے کھلائے، دنیا کی بہترین نعمتیں پیش کرے، عمدہ ترین مشروبات پیش کریں، اعلیٰ ترین لباس دیں، عالی شان رہائش کا اہتمام کریں، دنیا کی ساری سہولتیں ان کے لیے جمع کر کے پیش کر دیں اور بہترین تعلیمی اداروں میں انہیں پڑھائیں، اچھے سے اچھے اسکول، اور اپنے ملک میں پڑھانے کے بعد پھر بیرون ملک بھیجیں، بڑی بڑی درسگاہوں میں اور یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں بھیج دیں، کیمبرج میں، کیلیفورنیا میں، ہارورڈ یونیورسٹی، اور وہ جائیں اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی سند لے کے آ جاؤ، ڈاکٹر بن کے آ جائیں۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود جو پلٹ بھی آئے گا، یہ تمام مدارس طے کرنے کے باوجود، اگرچہ وہ خود ڈاکٹر کیوں نہ ہو لیکن وہ خود نفسیاتی مریض رہے گا، اس کی ذات میں کجی ہمیشہ باقی رہ جائے گی، احساس محرومی، احساس کمتری، اس کے اندر ایک الجھاؤ رہے گا۔ بس اوقات اصل دیکھیے آج تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی خودکشی سے متعلق کہ میں خودکشی کروں، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں تو شاید آپ کے ذہن میں خیال آ جائے۔ اس سے پہلے یہ بزرگوار تشریف فرمائے، مثلا ایک کی عمر شاید 70-80 سے متجاوز ہے اور باقی بھی مسن افراد ہیں اور جو جوان ہیں، شاید آج تک کبھی کسی نے ایک مرتبہ بھی نہ سوچا ہو کہ میں خودکشی کروں۔ تو جو چیز آپ نے سوچی نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں انجام دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ان خودکشی کے عوامل کو جائزہ لینا چاہیں کہ انسان کیوں خودکشی کرتا، ورنہ انسان اپنی زندگی سے محبت کرتا، تو آخر کیا سبب ہے کہ ایک انسان اپنے ہی ہاتھ سے زندگی جیسی عظیم نعمت کو گنوا دیتا ہے؟ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر آپ ان وجوہات کا جائزہ لینا چاہیں تو سب سے بڑی وجہ جو انسان کے اندر نقطۂ آغاز بنتی ہے وہ یہی، اگر اس کے والدین کے درمیان وہ محبت نہ ہو، وہ الفت نہ ہو، وہ احترام، وہ وفا، وہ خلوص، اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، ایک دوسرے کی توہین کرتا ہے، گالی دیتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ کسی شاعر نے میرے خیال میں افتخار عارف ہے، اگر میں غلط نہ کہوں، ایک بہت بہترین شعر کہا کہ خدا تو مجھے اتنا تو معتبر کر، کیا خوبصورت دعا ہے، اے خدا تو مجھے اتنا تو معتبر کر، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر۔ اگر دیکھا جائے ابھی آپ کے چکوال میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جب انسان داخل ہوتا ہے شہر کی طرف بڑھتا ہے تو ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، اور ہر جگہ جدھر راستے ہیں تو لبے سڑک ہاؤسنگ سکیمیں اور نئے سے نئے مکانات بن رہے ہیں۔ تو جتنی تیزی سے مکانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے گھروں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ اب مکان زیادہ ہو، گھر کم ہے، گھر یعنی ایسی چھت جس کے نیچے موجود افراد سب کے سب احساس کی لڑی میں پروئے ہوئے اور آپس میں جڑے ہوئے، جیسے پہلے ہوتا، جیسے اولاد اور والدین کا تعلق، بہن اور بھائیوں کا تعلق، وہ گھروں کی رونقیں اور وہ احساسات کہ ایک کو چھوڑ کر کے تو دوسرا اس کا درد محسوس کرے۔ لیکن اب اگرچہ ماں اور بیٹی ایک ساتھ چل رہی ہے بازار میں،
یا گھر میں بیٹھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، 8 سے 10 افراد بیٹھے ہیں، باپ بھی ہے، ماں بھی، بہن بھائی بیٹے بہو سب، لیکن ان کے درمیان صدیوں کے فاصلے حائل ہو چکے ہیں، اور اتنا بوجھ ہے اور اتنی دوری ہے، پاس بیٹھے ہوئے کتنے دور ہیں، ماں اپنی اولاد سے دور ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہے۔ آج کے یزید نے بچوں کو اپنے والدین کی گودیوں سے چھین لیا، اور بچے ان کو سجا سنوار کے تیار کر کے ٹائی لگا کے بھیجتے ہیں اچھے سے اچھے اسکول میں، اور متوجہ نہیں ہے کہ ان کی نسلوں کو اور ان کے بچوں کو ان کی گودیوں سے چھینا جا رہا ہے۔ فاسق کون ہے؟ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ہر وہ رشتہ جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جو بھی اس رشتے پر اثر انداز ہو، یہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے۔ اب ڈھونڈیے کون ہے ہمارے معاشرے میں؟ اور فاسق کی توبہ قبول نہیں، اور فاسق پر جنت حرام ہے۔ جو شخص دو دوستوں کو الگ کرے وہ فاسق ہے، جو بہن اور بھائی کے رشتے کو متاثر کرے وہ فاسق ہے، جو انسانی رشتوں پر آ کر اثر انداز ہو، زوج اور زوجہ کے تعلق پر۔ تو جوان میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ پھر آج کا جو سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، صرف نام بدل گئے اور روش اور طریقے بدل گئے، روح وہی ہے جو کل کی یزید میں تھی، وہی آج کے یزید میں ہے۔ کل کی یزید نے نیزوں کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادریں چھینی، اور آج کا یزید بھی مسلمانوں کے حرم کے سروں سے چادریں چھیننے میں مصروف ہے، لیکن طریقہ الگ ہے۔ ایک اور انداز سے نسل انسانی کو مسلسل بے حیائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور انسانی رشتوں پر جو شبخون مارا جا رہا ہے۔ جنگیں دو طرح کی ہیں، ایک عسکری جنگ اور ایک ثقافتی جنگ۔ عسکری جنگ جو سرحدوں پہ لڑی جاتی ہے، ایک فوجی کے مقابلے میں فوجی، اور گولی کے مقابلے میں گولی، اور ٹینک کے مقابلے میں ٹینک، اور میزائل کے مقابلے میں میزائل، جو آپ کی سرحدوں اور زمینوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اور دوسری جنگ ثقافتی جنگ ہے، اور وہ سرحدوں پہ نہیں لڑی جا رہی، آپ کے گھروں میں لڑی جا رہی ہے۔ باپ خوش ہے، مطمئن ہے، ہر روز صبح گھر سے جاتا ہے کاروبار کے لیے، آفس جا رہا ہے، یا اپنی دکان کھولی، یا مزدوری کے لیے چلا گیا، یا کسی بھی دوسرے کام میں مصروف ہو کر شام کو واپس آ رہا ہے۔ مطمئن ہے کہ میرا حرم محفوظ ہے، میری زوجہ، میری بیٹی، میری بہن، میری حرمت، میری چار دیواری، اس چار دیواری کا تقدس محفوظ ہے۔ لیکن وہ متوجہ نہیں ہے کہ دشمن کے سپاہی اس کے گھر کی دہلیز کو عبور کر کے اس کے حجروں میں حرم کے ساتھ محفوظ ہیں اور پہنچ چکے ہیں، اس ٹیلی ویژن کی شکل میں، اس موبائل سیل کے صورت میں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا، یہ جو پرنٹ میڈیا ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رشتوں کے تقدس کو پائمال کیا جا رہا ہے، اور کس غیر محسوس انداز میں ہماری نسلوں میں یہ میٹھا زہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو تشیع اور شیعت، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کبھی کوئی اگر آپ کو فرقہ کہے تو اس کی اصلاح کریں کہ شیعہ فرقے کا نام نہیں ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ نہ شیعہ اسلامی فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، اور یہ جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی ناموس، ان کا دین، قدرے، ان کا تحفظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے ائمہ نے یہ کام اپنی زندگیوں میں انجام دیا ہے۔
ایسا نہیں کہ ہمارے آئمہ نے خود کو صرف شیعوں تک محدود رکھا. امام صادق کا صحابی وہ روایت کرتا ہے کہ آدھی رات کو میں گھر سے نکلا تو میری نگاہ پڑی کہ امام صادق گھر پہ بہت وزنی بار ایک بڑی سی چادر کے اندر کچھ باندھ کے لے کے جا رہے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ رات کی اس لمحے میں کہاں جا رہا. تو میں پیچھے پیچھے چل پڑا اور مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ حضرت قبیلہ بنو ثقیف کی طرف بڑھ رہے اور قبیلہ بنو ثقیف کے باقیہ نشین جو آپ کو نہیں مانتے اور آپ کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں امام کی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو میں تسلسل کے ساتھ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ جو حضرت کے سر اقدس کے اوپر بار تھا, چادر کے اندر جو کچھ چیز تھی, تو وہ گرہ کھل گئی. اور جب گرہ کھلی تو وہ جب چادر سے وہ چیزیں نیچے گری تو میں نے غور کیا وہ روٹیاں تھیں اور جن کا وزن کئی من بنتا ہوگا جتنا بڑا وہ بار تھا. تو اب میں قریب آیا اور میں نے امام کو روٹیاں اٹھوا کے دینا شروع کی حکومت کی اور اس چادر پہ دوبارہ رکھوا رہا ہوں. تو میری طرف امام نے دیکھا اور پوچھا کہ تم اس وقت کہاں آ گئے, کیسے آئے ہو؟ تو کہا حضرت میں بہت دیر سے آپ کا تعاقب کر رہا ہوں اور مجھے خدشہ ہوا کہ آپ جہاں پہ. تو حضرت آپ یہ تو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے, تو پھر آپ کیوں ان کے گھروں میں روٹیاں پہنچا رہے اور غلہ پہنچا رہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری ولایت کو نہیں مانتے تو اس لیے صرف روٹیاں لے کے آیا ہوں. اگر ہماری ولایت کو تسلیم کرتے تو میں ساتھ میں ان کو نمک بھی پیش کرتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ائمہ نے امت کے دیگر مسلمانوں کو افراد کو محروم رکھا ہو اور اپنی عنایات اپنے پیروکاروں تک اور اپنے شیعوں تک محدود رکھی. تو ہم بھی انہی ائمہ کے پیروکار ہیں اور ہمارا طرز عمل بھی ان کے عمل کا عکاس ہے. ہرگز شیعہ دنیا میں یا پاکستان میں فرقہ نہیں ہے, نہ خود کو کبھی فرقہ بننے دیجیے گا. آپ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, آپ اسلام کے نمائندے ہیں, آپ اسلام کی محافظ ہیں, آپ اسلام کا ہرابر دستہ ہیں. اسلام کی علمی, فکری, نظریاتی, عقیدتی سرحدوں کا تحفظ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عصر کے یزید کے حربوں کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے نسل نو پر اپنی یلغار کر رہا ہے اور ہم نے خود کو اور مسلمین کو آج کے دور کے یزیدوں کے حربوں سے کیسے بچانا ہے. تو اس میں نے ایک کی طرف اشارہ کیا جو تصور خاندان اسلام نے پیش کیا اور جس طرف آج کا طاغوتی میڈیا اور آج کا یزیدی میڈیا اور ذرائع ابلاغ ہمیں لے کے جانا چاہ رہے تو دو میں 180 درجے زاویے کا فرق ہے. تو اب یہاں پر ہماری ذمہ داری کردار حسینی کا ابلاغ اور بالخصوص ہمارے گھروں میں وہ ساری قدریں جو قرآن چاہتا ہے, رشتوں کا وہ معیار جو قرآن نے ہمیں دیا اور جو معصومین نے دیا ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کے حسین کے لشکر کے سپاہی بن سکیں تو پھر وہ تمام تر قرآنی معیارات ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے. اور سب سے پہلے مرحلے میں خود زوجہ کا انتخاب, خاتون کا انتخاب. ہر عورت اور ہر خاتون اس قابل نہیں ہے کہ اسے انسان اپنی زوجیت میں لے, اس لیے کہ وہ صرف اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی اس انسان کی نسل اسی خاتون سے چلے گی. تو ذرا وہ دقت کر لے کہ وہ کس خاتون کو اپنی آنے والی نسل کے لیے ماں قرار دے رہا ہے, کیا وہ اس کی حیثیت اور صلاحیت رکھتی بھی ہے یا نہیں رکھتی. ایک سلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. بس آخری جملہ اسی لیے ختمی مرتبہ نے فرمایا اے میرے صحابہ مزبلہ سے بچو. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ مزبلہ یعنی کیا؟ فرمایا وہ خوبصورت پھول
جو کسی گندگی کے ڈھیر پر وہ آتا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے عناصر ترکیبیہ میں کثافت پائی جاتی ہے جو اس کے اندر دوڑ رہی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسی خاتون کہ جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، یہ جو آج کے جوان کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہوگی بس ایک دفعہ دیکھا تو، یہ محبت نہیں ہے، تیری نگاہ کا دھوکہ ہے۔ محبت وقتی نہیں ہوتی کہ ظاہر کو دیکھ کے شروع ہو پھر ختم ہو جائے۔ کینیڈا میں ایک عالم دین تھے، تو ایک لڑکی اور لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا ہمارا نکاح پڑھ دیجیے۔ تو ان کا کیا باقی سب لوگ بھی راضی ہیں یا آپ نے خود فیصلہ کیا؟ کہا ہماری مرضی۔ تو لڑکی ان کے جاننے والے تھے، تو ان کا کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ خود سے کیسے کر لیا؟ کیا اچھا لگا تمہیں؟ تو کہا کہ مجھے اس لڑکی کی اسمائل بہت اچھی لگی۔ خیر وہ کہتے میں نے نکاح پڑھ دیا، اور کچھ دن کے بعد اب مہینہ بھی مکمل نہیں ہو دونوں دوبارہ آ گئے۔ تو میں نے پوچھا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا صیغہ طلاق جاری کی۔ تو میں نے پوچھا کہ ابھی تو تمہارا مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی شادی ہوئی، نکاح ہوا کچھ دن پہلے، تو کیوں طلاق لینا چاہتے ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ اس کے دانتوں سے اسمیل آتی، تو یہ محبت دانتوں سے شروع ہوئی اور دانتوں پہ آ کے ختم ہو گئی۔ ظاہر دیکھ کر جو رشتے استوار کیے جاتے ہیں میں دوام نہیں ہے، محبت ایک الہی جذبہ ہے۔ تو ختمی مرتبہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں، بالخصوص میں جوانوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ مزبلہ سے بچو، وہ خوبصورت پھول جو گندگی کے ڈھیر پہ اگتا ہے۔ تو پوچھا گیا کیا؟ فرمایا ایسی خوبصورت عورت کے جو جس کی پرورش کسی گندے خاندان میں ہوئی، تو پھر وہ تمہیں تمہاری نسل کے لیے اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک تمہاری نسل صالح رہے، با کردار رہے، شجاع رہے، با ضمیر رہے، با معرفت رہے، تو جس طرح سے شکل اور انسان کی ہیکل نطفے میں اور جینز میں منتقل ہوتی، اسی طرح سے صفات بھی منتقل ہوتی۔ اور اگر ایسے نہ ہوتا تو کبھی بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ علی خود باب مدینۃ العلم میں یہ بات اپنے پیروکاروں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اپنے زمانے کے حسین کے لیے تمہیں ناصر چاہیے تو نصرت کا آغاز اس نقطے سے ہوگا۔ ہر خاتون ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو کیا جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ جنت صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بہت ساری مائیں اپنی نسل کو اور اولاد کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ یہ ماں تاریخ انسانی میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اگر آپ جائزہ لیں، وہ بلند قامت شخصیتیں کہ جنہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اور ان کی بلندی کا ادراک کرنا چاہے تو ان کے عمامے اور ٹوپیاں زمین پر گر جائیں۔ ایک بلند پایہ شخصیات کی عظمت اور بلندی کا اگر راز سمجھنا چاہیں تو سب سے بڑا عامل، سب سے بڑا فیکٹر اور سب سے بڑا سبب وہ ماں ہے جس نے ان شخصیتوں کو پروان چڑھایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو مختصر کروں گا، لیکن پھر بھی میں نے بہت وقت لیا، لیکن اب میں 2 جملے ہی عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ تاریخ انسانی میں جتنی بھی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، سب سے بڑا عامل ان کی عظمت کا وہ خاتون ہے جس نے انہیں پروان چڑھایا۔ اسی لیے امیر المومنین جو خود باب مدینۃ العلم میں خود بھی جا کر انتخاب کر سکتے تھے، لیکن بڑے بھائی کو بلایا، جناب عقیل کو، اور کہا ہے عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہے، جائے ڈھونڈے مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار چاہیے۔ تو کسی ایسی خاتون کا انتخاب کریں
جو مجھے ایسا بیٹا دے سکے جو حسین کا لمبردار بن سکے. تو تمام قبائل میں تکبر تفوس و چاند پٹک کرتے ہوئے جناب عقیل پہنچتے ہیں قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس. اور جب اپنے آنے کی غایت بیان کی کہ میں علی ابن ابی طالب کی خواستگاری کے لیے آیا, تو جناب حزام خوشی کے مارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بنے, مجھے قبول ہے. کیوں بھیجا عقیل کو؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. کتنے بیٹے علی کے؟ 18. حسن حسین اور جناب عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹے. شاید بہت ساروں کے ہمیں نام بھی یاد نہ ہو, لیکن کون سا انسان ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ کیا صرف شیعہ سنی؟ نہ, اس مقام پہ میں شعر پڑھا کرتا ہوں. ایک ہندو کا ہی شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا, اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے, ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ انسان کو فخر ہے کہ اس زمین پر عباس جیسے انسان قدم رکھ کے جا چکا ہے. میں نے کبھی اس بات کو بہت کھول کے بیان کیا, لیکن اب ایک جملہ عرض کر, اللہ نے اس زمین پر حسین کو بھی بھیجا اور حسین کے بعد ابو الفضل عباس کو بھی بھیجا. اللہ نے سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی کو کیوں بھیجا اور آپ کے بعد عباس کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے حسین کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. جو کہ ایک بار نے کہا کہ ان کے بخشت پہ یقین آ رہا, یقین وہ حسین کی جس نے بے یقینوں کو یقین ادا کر دیا. خدا کی معرفت دے دی بشر کو. حسین کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ نے عباس کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو حسین کی معرفت حاصل ہو جائے, حسین کے مقام کا پتہ چل جائے. یہ عباس تو ہر ماں عباس جیسا بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اور علی جیسا باپ کافی نہیں ہے. علی کے تو اور بھی بیٹے, مگر کیا محمد حنفی اور باقی بچے بھی تو ہیں, لیکن کون ہے جو ابو الفضل عباس کی برابری کر سکے؟ تو عباس کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے, ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. اس لیے بھیجا اپنے بھائی کو. جناب حزام اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ وہ میرا داماد بن جائے, مجھے قبول ہے. کرنا میرے بھائی علی نے کہا ہے کہ خود آپ کی بیٹی سے بھی سوال کیا جائے اور وہ راضی تب وقت ہوگا. تو زوجہ کو بھیجا جناب فاطمہ کے پاس, جن کا بھی اس میں گرامی فاطمہ اور لقب ام البنین, جو خود سیدہ زہرا نے دی, کہ پوچھو بیٹی کی کیا خواہش ہے, کیا ارادہ ہے. امیر المومنین نے خواستگاری کا پیغام بھیجا. کیا جواب دیا بیٹی؟ تو مجھے اور تو کچھ نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے, صرف اتنا جانتی کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا. وہ آگے بڑھی, انہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا, مجھ سے کہا ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ ان قریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی. یہ ام البنین ہے, یہ وفائیں منتقل ہو رہی. اور وہ دن آیا جب عقد ہوا, اور پھر جب حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی اور امیر المومنین نے آپ کے داہنے کان میں آذان اور پھر اقامت کہی اور دعائیں پڑھی, تو ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے میرے بھیا عباس کو میرے سپرد کر دیجئے. ہاتھوں پہ اٹھایا اور کان میں کچھ جملے گئے اور دوبارہ بابا کی گود میں رکھ دی. تو امیر المومنین نے پوچھا بیٹی زینب آپ نے اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہا؟ تو عرض کیا بابا
میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے یہ کہا تھا اپنی وقت شہادت کے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی. سیدہ نے اپنے ہاتھ سے کل 2 لباس آمادہ کیے، خود سیے. ایک وہ کرتا جو امیر المومنین پہنا کرتے تھے، 9 سال جتنی جنگیں لڑی اپنی زرہ کے نیچے وہ کرتا پہنتے تھے. اب اپنے آئمہ کو منتقل ہوا، ایک امام دوسرے کو، اور دوسرا ایک چھوٹا سا کرتا اپنے ہاتھ سے سیکھی گئی اس کے لیے جو بھی دنیا میں نہیں آیا. وہ کون ہے؟ ابو الفضل العباس. یہ کیسی محبتیں! میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن ام البنین اپنے گھر کے صحن میں پریشانی کے عالم میں چل رہی اور امیر المومنین داخل ہوئے، سلام کیا اور پوچھا اے ام البنین آپ مضطرب کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہ یا امیر المومنین بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہے. فرمایا چھوٹے لیے آ جائیں گے. فرمایا عرض کیا میں ڈرتی ہوں کہ کوئی حادثے آپ کو نقصان نہ پہنچا. آقا اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو میرے فرزند عباس کو لے آئیے، تلاش کر کے لے آئیے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے. کہاں پہنچے؟ جنت البقیع، جہاں جناب عباس ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے گریہ کر رہے اور زیر رب کچھ زمزمہ بھی کر رہے. علی قریب چلے گئے تاکہ سنے کہ عباس کیا کہہ رہے ہیں. تو اب جو علی قریب گئے تو یہ الفاظ سنے جو عباس کی زبان پر جاری تھے. عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے پر آگ لگائی تھی، اور بی بی میں نے سنا ہے کہ کسی شقی نے آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، اور بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے، اور کسی شقی نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی بڑی جرأت کیسی ہوتی ہے.